مفتی صاحب کہ صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ، عطیات، ہدیات، گفٹس اور انعامات میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ صدقے کی وہ فرضی قسم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مالدار مسلمانوں پر فرض کیا ہے جی کہ جس کے پاس اتنا مال نصاب کے مطابق ہو جائے اور سال تک وہ پڑا رہے، سیونگ میں رہے، خرچ نہیں ہوا تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فرضی صدقہ یا زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے۔ یہ زمینوں پر بھی ہے عشر کی صورت میں، فصلوں پر، اور آپ کے مال پر، سونے چاندی پر بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ جی اور گفٹ جو ہے وہ آپس کی محبت کے اظہار کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے اظہار کے لیے جو ہم تحفہ دیتے ہیں بغیر عوض کے، بغیر کو متبادل لینے کے۔ اب تجارت یہ ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور اس سے کچھ چیز وصول کرتے ہیں۔ گفٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ گفٹ آپ اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ گفٹ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہادو تحابو، گفٹ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں سے گفٹ وصول کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق خوبصورت گفٹ اس کو دیا بھی ہے، مہنگے ترین گفٹ بھی دیے ہیں آپ نے، بہت مہنگے مہنگے اونٹ خرید کر بھی آپ نے لوگوں کو دیے ہیں۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کو بھی آپ نے ترغیب دی کہ جو گفٹ دے اس کو گفٹ دیا کرو، تو یہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہے ہدیہ۔ اور عطیہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہوس کے، آپ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ اس کو کچھ چیز دے دیتے ہیں تو وہ بہترین عطیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عطیہ میدان جنگ میں لگانے کے لیے خیمہ دے دیں مجاہدین کو، مجاہدین کو سواری دے دیں، مجاہدین کو گھوڑا دے دیں، یا کسی غریب فیملی کو دودھ دینے والا جانور دے دیں، تو یہ عطیہ ہے، بہترین عطیہ۔ آپ ان کو دودھ دینے والا جانور دیتے، لو جی دودھ پیو، جی جب دودھ ختم ہو جائے گا یہ واپس کر دینا، دوسرا لے لینا۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ بہت خوبصورت رویہ موجود تھا، جب تک لالچ نہیں تھا نا، اس وقت تک یہ تھا کہ جس کے پاس دودھ دینے والے جانور ہے نا وہ پورا جانور ہی دے دیتا تھا غریب فیملی کو، یہ لو بھی دودھ پیو، جب دودھ دینا بند کر دے کہ یہ جانور واپس دے جانا، دوبارہ نیا لے جانا۔ تو اس کو کہتے ہیں عطیہ۔ اور انعام جو ہے وہ ہے کسی مقابلے میں جیتنے والے کو، کوئی خاص کارنامہ کرنے والے کو، کوئی خاص کارکردگی دکھانے والے کو بطور انعام دینا، اس کو کہتے ہیں انعام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کا دل بڑھانے کے لیے، شاباش دینے کے لیے کہ بہت اچھا کام کیا ہے، گفٹ دیا، انعامات دیا کرتے تھے۔ آپ نے گھوڑ دوڑ کروائی مدینہ منورہ میں، جو سپیشل گھوڑے تیار کیے گئے تھے ان کی 6 میل، اور جو سادہ گھوڑے تھے ان کا 1 میل۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی انہوں میں شامل تھا، اور انعامات بھی اللہ کے نبی نے پھر دیے۔ اور جنگ کے دوران بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے میں سے جو صحابی کو خصوصی کارنامہ دیتا تھا تو اس کو اپنے حصے میں سے بھی دیتے تھے انعام، اور اس کو مال غنیمت میں سے بھی اسپیشل انعام دیتے تھے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک ایسے کافر کو مارنے پر انعام دیا، اتنا بہادر، اتنا لمبا چوڑا تھا، اس نے بہت مسلمان مارے اور زخمی کیے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے آ کے تلوار ماری، اس کا یہ کندھا کاٹ دیا، لیکن اس نے مرتے مرتے بھی پیچھے مڑ کے مجھ کو ایسی جپھی ڈالی کہ مجھے لگا کہ میں بھی گیا، اچھا، لیکن پھر اس کا خون اتنا بہہ گیا کہ وہ گر گیا۔ تو اس کی زرہ، اس کی ہیلمٹ، اس کی تلوار اللہ کے نبی نے بطور انعام حضرت ابو قتادہ کو دی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اس کی زرہ اتنی قیمتی تھی کہ میں نے وہ بیچ کر مدینے میں پورا کھجوروں کا ایک باغ خریدا۔ اللہ اکبر، اچھا، اس کے اندر موتی لگے ہوئے تھے، سونا جڑا ہوا تھا، بہت مہنگی زرہ تھی اس کی۔ تو اس کو کہتے ہیں انعام۔